ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ہم سے خطاب فرمایا، بس آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، بے شک اللہ کا مہینہ یعنی ماہ رمضان المبارک برکت، رحمت اور مغفرت کے ساتھ تمہارے قریب آ چکا ہے۔ یہ مہینہ اللہ کے نزدیک تمام مہینوں سے افضل ہے، اس کے دن تمام دنوں سے افضل ہیں، اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں، اس کے لمحات تمام لمحات سے افضل ہیں۔ اس مہینے میں تمہیں اللہ کا مہمان ہونے کی طرف دعوت دی گئی ہے، اور اس مہینے میں تمہیں صاحب فضیلت قرار دیا گیا ہے، اور اس مہینے میں تمہاری سانسیں تسبیح ہیں اور تمہاری نیندیں اس میں عبادت ہیں، تمہارے اعمال اس مہینے میں قابل قبول ہیں، اور تمہاری دعائیں قبول کی جائیں گی، ان کا جواب دیا جائے گا۔ لہٰذا سچی نیتوں اور پاک دلوں کے ساتھ اللہ سے سوال کرو کہ وہ تمہیں روزہ رکھنے کی اور تلاوت قرآن پاک کرنے کی توفیق دے۔ بس وہ بدبخت ترین انسان ہے جو اس عظیم مہینے میں اللہ کی مغفرت سے محروم ہو جائے۔ اس مہینے میں اپنی بھوک اور پیاس سے قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو، اپنے فقیروں اور مسکینوں کو صدقہ دو، اپنے بڑوں کا احترام کرو اور اپنے چھوٹوں پر رحم کرو، اور صلہ رحمی کرو یعنی خونی رشتہ داروں سے تعلقات قائم رکھو، اور اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، اپنی نظروں کو ان مقامات سے ہٹا لو جن پر نگاہ کرنا حرام ہے، اپنے کان لگا کر ان چیزوں کو نہ سنو جن کا سننا حرام ہے، لوگوں کے یتیموں پر مہربانی کرو تاکہ تمہارے یتیموں پر بھی مہربانی کی جائے، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اپنے ہاتھوں کو اس کی جانب اپنی نمازوں کے اوقات میں دعا کے لیے بلند کرو، کیونکہ یہی بہترین لمحات ہوتے ہیں جب اللہ اپنے بندوں کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ جب بندے اس سے حاجات طلب کرتے ہیں اور مناجات کرتے ہیں تو وہ انہیں جواب دیتا ہے، اور جب وہ اسے ندا دیتے ہیں تو لبیک کہتا ہے، اور جب وہ اس سے سوال کرتے ہیں تو انہیں عطا کرتا ہے، اور جب وہ دعا کرتے ہیں تو وہ قبول کرتا ہے۔ اے لوگو، بے شک تمہارے نفس تمہارے کرتوتوں کی بدولت گروی ہو چکے ہیں، بس استغفار کے ذریعے انہیں آزاد کرا لو۔ تمہاری پشت گناہوں کے بوجھ سے بھاری ہو چکی ہے، بس طولانی سجدوں کے ذریعے سے انہیں ہلکا کر لو، اور جان لو کہ اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھا کر کہا کہ وہ نمازیوں اور سجدہ کرنے والوں پر عذاب نہیں کرے گا، اور اس دن جب کہ تمام لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے وہ انہیں آتش جہنم سے نہیں ڈرائے گا۔ اے لوگوں، تم میں سے جو اس مہینے میں مومن روزہ دار کو افطار کرائے گا تو اللہ کے نزدیک ایسا ہے کہ گویا اس نے غلام کو آزاد کیا، اور اس کے لیے ماضی کے گناہوں کی مغفرت ہے۔ کہا گیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر کوئی اس بات پر قادر نہیں ہے۔ بس آپ نے فرمایا، آتش جہنم سے بچو، چاہے کھجور کے ٹکڑے سے ہی افطار کرواؤ، آتش جہنم سے بچو چاہے پانی ہی سے افطار کرواؤ۔ اے لوگو، تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں اپنے اخلاق کو درست کرے گا وہ پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا جس دن لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے، اور جو اس مہینے میں اپنے زیر دست افراد یعنی ملازموں کے ساتھ آسانی کرے گا اللہ اس سے حساب لینے میں آسانی کرے گا، اور جو اس میں اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنے غضب کو قیامت کے دن دور رکھے گا، اور جو کوئی اس مہینے میں یتیموں پر کرم کرے گا اللہ اس پر قیامت کے دن کرم کرے گا، اور جو کوئی اس مہینے میں رشتہ داروں سے تعلق جوڑے گا یعنی صلہ رحمی کرے گا اللہ اس سے قیامت کے دن رحمت کو جوڑ دے گا، اور جو اس مہینے میں قطع رحمی کرے گا اللہ اس سے قیامت کے دن رحمت کو قطع کر دے گا، اور جو کوئی اس مہینے میں مستحب نمازیں بجا لائے گا اللہ اس کی تقدیر میں آتش جہنم سے دوری کو لکھ دے گا، اور جو اس مہینے میں ایک واجب ادا کرے گا اس کے لیے دوسرے مہینوں میں 70 واجب ادا کرنے کے برابر اس کا ثواب ہوگا، اور جو اس مہینے میں مجھ پر کثرت سے درود بھیجے گا اللہ اس کے میزان میں عمل کو بھاری کر دے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جس دن میزان عمل کا وزن ہلکا ہوگا، اور جو اس مہینے میں قرآن سے ایک آیت کی تلاوت کرے گا اس کے لیے دوسرے مہینوں میں قرآن ختم کرنے کے برابر ثواب ہے۔ اے لوگو، بے شک اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، لہٰذا اپنے رب سے سوال کرو کہ وہ تم پر کبھی بند نہ کیے جائیں، اور جہنم کے دروازے اس مہینے میں بند کر دیے جاتے ہیں، لہٰذا اپنے رب سے سوال کرو کہ وہ تم پر کبھی نہ کھولے جائیں، اور شیاطین اس مہینے میں باندھ دیے جاتے ہیں، لہٰذا اپنے رب سے سوال کرو کہ وہ تم پر کبھی مسلط نہ ہو جائیں۔ اور امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا اور کہا، یا رسول اللہ، اس مہینے میں افضل ترین اعمال کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوالحسن، اس مہینے میں افضل ترین اعمال حرام کاموں کی انجام دہی سے بچنا ہے۔
پھر آپ نے گریہ فرمایا۔ بس میں نے کہا یا رسول اللہ کون سی بات آپ کے لیے گریے کا سبب بنی؟ آپ نے فرمایا اے علی اس مہینے میں کیوں تجھ پر قتل حلال قرار دیا جائے گا، اس کی وجہ سے میں نے گریہ کیا۔ گویا کہ میں تجھ کو دیکھتا ہوں کہ تو اپنے رب کی نماز پڑھ رہا ہے اور اولین اور آخرین انسانوں میں سے بدبخت ترین انسان قوم سمود کی اونٹنی کے پاؤں کاٹنے والے کی طرح اٹھا۔ بس اس نے تیرے سر پر ضرب لگائی اور تیری داڑھی خون سے رنگین ہو گئی۔ بس میں نے کہا یا رسول اللہ کیا اس حال میں میرا دین سلامت ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ اے علی تیرا دین سلامت رہے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے علی جس نے تجھ کو قتل کیا گویا اس نے مجھ کو قتل کیا، جس نے تجھ سے بغض رکھا گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے تجھ کو برا بھلا کہا گویا اس نے مجھ کو برا بھلا کہا، اس لیے کہ تو میرے ہی نفس سے ہے، تیری روح میری روح ہے، تیری خصلت میری خصلت ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور تجھ کو تخلیق کیا اور مجھ کو اور تجھ کو منتخب کیا، مجھ کو نبوت کے واسطے اور تجھ کو امامت کے واسطے منتخب کیا۔ بس جو تیری امامت کا انکار کرے گویا اس نے میری نبوت کا انکار کیا۔ اے علی آپ میرے وصی ہیں، میری اولاد کے باپ ہیں، میری بیٹی فاطمہ کے شوہر ہیں اور میری امت پر میرے خلیفہ ہیں، میری زندگی میں بھی اور میرے انتقال کے بعد بھی۔ تیرا حکم میرا حکم ہے، تیری منع میری منع ہے، اور اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبوت کے ساتھ بھیجا اور مجھے بہترین انسان قرار دیا، بے شک آپ اس کی مخلوقات پر خدا کی حجت ہیں اور اس کے رازوں کے امین ہیں اور اس کے بندوں پر اس کے خلیفہ ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خطبہ ہم سے شعبان کے آخری جمعہ میں خطاب فرمایا۔